دریائے نیل کے کنارے آباد سرزمین مصر جو زمانہ قدیم سے ہی تہذیب و تمدن کا مرکز رہی، اپنی عظمت اور شان کے سبب دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں پتھر کے دور کے لوگوں نے پہلی بار بستیاں بسائیں اور زراعت کا آغاز کیا۔ زمانہ قدیم کے شکاریوں کے دھندلے سائے جب نو پتھر کے دور میں داخل ہوئے تو انہوں نے سادہ زندگی کو ترک کر کے تہذیب کی بنیاد رکھی۔ شاید یہ علم انہیں میسوپوٹیمیا کی سرزمین سے ملا تھا، مگر مصر نے اسے اپنے انداز میں پروان چڑھایا۔ دریائے نیل جو جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے، مصر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ بالائی مصر جو جنوب کی بلندیوں پر واقع تھا اور زیریں مصر جو شمال کی کم بلندیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں خطوں کی ثقافتیں ایک دوسرے سے متحد ہو گئیں اور نارمر یا مینز نامی حکمران نے دونوں علاقوں کو ایک سلطنت میں متحد کیا۔ اس اتحاد کے بعد مصر کا پہلا شاہی خاندان قائم ہوا اور یوں 5000 سال پہلے مصر کی عظیم تاریخ کا آغاز ہوا۔ تیسری شاہی خاندان کے دور میں پرانی سلطنت قائم ہوئی جو مصر کی تاریخ کا پہلا عظیم عہد تھا۔ اس دور میں بادشاہوں کی طاقت عروج پر تھی اور انہوں نے عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائیں۔ امہوتپ جو بادشاہ جوسر کا وزیر تھا نے پہلا حرم تعمیر کیا جو سکارا میں واقع ہے۔ امہوتپ کی ذہانت اور ہنر نے اسے بعد کے دور میں دیوتا کا درجہ دلوا دیا۔ گیزا کے عظیم اہرامات، خاص طور پر خوفو کا حرم، اس دور کی عظمت کی زندہ مثال ہے۔ یہ اہرامات نہ صرف مصر کی اقتصادی اور تنظیمی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں بلکہ ان میں پوشیدہ راز آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ پرانی سلطنت کے زوال کے بعد وسطی سلطنت نے مصر کو دوبارہ متحد کیا۔ منتوہوتپ جیسے حکمرانوں نے مصر کو ایک بار پھر عروج پر پہنچایا، لیکن یہ دور بھی ہیکسوس کے حملے کی وجہ سے اختتام پذیر ہوا۔ ہیکسوس نے مصر پر قبضہ کر کے اسے ایک بار پھر انتشار میں ڈال دیا۔ نئی سلطنت مصر کی تاریخ کا سب سے طاقتور دور تھا۔ احموس نے ہیکسوس کو شکست دے کر مصر کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس دور میں فرعونوں نے نہ صرف مصر کو مضبوط کیا بلکہ اس کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ ہتشپسوت جیسی خاتون فرعون نے فنون لطیفہ اور تعمیرات کو فروغ دیا، جبکہ تحتمس سوم نے مصر کو ایک فاتح سلطنت بنا دیا۔ اخناتون کی مذہبی اصلاحات اور توتن خامون کے دور میں پرانے مذہب کی بحالی نے مصر کی تاریخ کو مزید رنگین بنا دیا۔ رمسیس دوم کا دور مصر کی عظمت کا آخری عروج تھا، جس کے بعد مصر کا زوال شروع ہوا۔ مصر کی طاقت کمزور ہونے لگی اور مختلف غیر ملکی قوموں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیبیائی، نوبیائی، آشوری، فارسی اور آخر کار یونانیوں نے مصر پر حکومت کی۔ سکندر اعظم کے بعد پطلیموس خاندان نے 3 صدیوں تک مصر پر حکومت کی اور اسکندریہ کو علم و دانش کا مرکز بنا دیا۔ رومیوں کے ہاتھوں مصر کی فتح نے اسے رومی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ 7ویں صدی میں عربوں نے مصر کو فتح کیا اور اسلام یہاں پھیل گیا۔ فاطمی خلافت، مملوک اور عثمانی سلطنت نے مصر پر حکومت کی۔ جدید دور میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کیا، لیکن 1952 کے انقلاب نے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ جمال عبد الناصر کے دور میں مصر نے ایک نئی شناخت بنائی اور 1979 کے امن معاہدے نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔
2011 की अवामी तहरीक ने हुस्नी मुबारक की हुकूमत का खात्मा किया और मिस्र आज अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मिस्र का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल आज भी अहम है। मिस्र अपने अजीम माजी की मीरास को संभालते हुए जदीद दौर के तकाज़ों से निमटने की कोशिश कर रहा है। मुआशी तरक्की, सियासी इस्तेकाम और समाजी इंसाफ के चैलेंजेस को हल करना मिस्र के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन अगर तारीख कुछ सिखाती है तो वो ये है कि मिस्र ने हमेशा मुश्किलात का मुकाबला करते हुए अपनी अजमत को बहाल किया। शायद मुस्तकबिल में भी ये सरजमीन एक बार फिर अपनी रोशन तारीख को हिरा सके।